جی پڑھ لیجیے بات. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المعاملات التي تنبغ عنوان الالزام كالوكالات والمزاربات والاثم في التجاره يعتبر خبر كل مميز بعموم السهوله الداعيه الى سقوط سائر الشرائط، فان الانسان قلما يجد المستجمع لتلك الشرائط يبعث الى وكيله او غلامه، ولا دليل مع السامع يعمل به سوى هذا الخبر. ولأن اعتبار هذه الشرائط يترجح جهة الصدق في الخبر فيصلح أن يكون ملزما، وذلك فيما يتعلق به اللزوم فشرطناها في أمور الدين لا في أمور الدين دون ما لا يتعلق به اللزوم من المعاملات. وإنما اعتبر خبر الفاسق في محل الطعام وحرمته وطهارة الماء ونجاسته إذا تأيد بأكبر الرأي، لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم التلقي من جهة العموم، وجب التحري في خبره للضرورة وكونه مع الفسق أهلا للشهادة وانتفاء التهمة حيث يلزمه بخبره ما يلزم غيره، إلا أن هذه الضرورة غير لازمة، لأن العمل بالأصل ممكن، وهو أن الماء طاهر بالأصل، فلم يجعل الفسق قدرا ولا ضرورة المسير إلى روايته في أصول الدين أصلا، لأن في العدول من القوات كثرة ولا يصار إليه بالتحري. وأما صاحب الهوى فالمذهب المختار أنه لا تقبل رواية من انتحل الهوى ودعا الناس إليه، لأن الحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى التقبل، فلا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. وفی المعاملات التي، اور ان معاملات میں تنفق جو جدا ہوتے ہیں عن معنی الالزام، الزام کے معنی سے، جیسے وکالت، مزاربت اور اجازت دینا تجارت میں، تو فرماتے ہیں کہ اعتبار کیا جاتا ہے ہر تمیز والے کی خبر کا، ہر سمجھدار کی خبر کا، لعموم ضرورت الداعی، اس ضرورت کے عام ہونے کی وجہ سے جو دعوت دینے والی ہے ان تمام شرائط کے ساخل ہونے کی طرف. فإن الانسان، بے شک انسان جو ہے بہت کم پاتا ہے جمع کرنے والا ان شرائط کو، جس کو بھیجے اپنے وکیل یا غلام کی طرف، اور نہیں ہے کوئی دلیل سامع کے پاس عمل کرے اس پر سوائے اس خبر کے. وَلِأَنَّ اعتبار هذه شرط، اور اس لیے کہ ان شرائط کا اعتبار اس لیے تھا تاکہ جو صدق کی جانب، سچائی کی جانب وہ راجع ہو جائے خبر، بس وہ صلاحیت رکھے وہ خبر کہ وہ ملزم بن جائے، لازم کرنے والی بن جائے. وَذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ، اور یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر لزوم متعلق ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو شرط قرار دے دیا دین کی امور میں، نہ کہ جہاں پر لزوم متعلق نہ معاملات کے سے. وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ، اور سوائے اس کے لیے اعتبار کیا گیا فاسق کی خبر کا، کھانے کی حلت میں، اس کے حرمت میں، پانی کی طہارت میں، اس کی نجاست میں، جب اذا تأید بأکبر الرائے، جب اس کی تائید ہو جائے غالب گمان کے ساتھ. اس لیے کہ یہ ایک خاص معاملہ ہے، نہیں وہ حاصل ہوتا وہ عادل لوگوں کی طرف سے، بس تحری واجب ہے اس کی خبر میں ضرورت کی وجہ سے، اور اس کا ہونا فسق کے باوجود اہل شہادت کے لیے اور تہمت کی نفی ہونے کی وجہ سے. حیث یلزمہ بخبری ما یلزم،
اس لیے کہ وہ چیز اس کی خبر کے ساتھ اس کو بھی وہ لازم کرتی ہے جو اس کی غیر کو لازم کرتی ہے، مگر یہ ضرورت لازمہ نہیں ہے، اس لیے کہ عمل اصل کے ساتھ ممکن ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان الماء طاہر فی الاصل، کہ پانی اصل میں کیا ہے؟ پاک ہوتا ہے، لہذا فسق کو حذر، فضول یا ضائع نہیں قرار دیا جا سکتا، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی روایت کی طرف جانے میں دین کی امور میں اصلا، اس لیے کہ عدول راویوں کی، عادل راویوں کی کثرت ہے اور انہی کے ذریعے سے بے نیازی ہے، لہذا نہیں جایا جائے گا اس کی طرف تحری کے ساتھ۔ اور بہرحال صاحب الہوا جو ہے بدعتی، خواہشات والا، بس مختار پسندیدہ مذہب اس کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں روایت قبول کی جائے گی اس شخص کی انتحالہ، جس نے نسبت کی خواہشات کی طرف یا خواہشات کو اپنا دین بنایا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، اس لیے کہ مباحثہ کرنا اور خواہشات کی طرف دعوت دینا یہ سبب ہے جو دعوت دیتا ہے جھوٹ، افتراء گھڑنے کی طرف، بس نہیں امن کیا جا سکتا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے معاملہ میں۔ فی المعاملات التي تنفك عن معنى الالزام، ہم پڑھ رہے تھے خبر اور خاص کر مخبر، اس کے بعد مخبر کی شرائط کے بارے میں۔ تو معاملات جو ہوتے ہیں نا، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ پہلی قسم ان معاملات کی ہے جن میں محض الزام کا معنی ہوتا ہے، کسی پر کسی چیز کو لازم کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے خبر دینا کہ فلاں نے فلاں کا قرض دینا ہے، دین کی خبر دینا، یا فلاں نے فلاں کی چیز غصب کی ہے، اس میں الزام کا معنی پایا جا رہا ہے، کسی پر کوئی چیز لازم کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اس میں جو خبر دینے والا ہے اس میں تمام شرائط جو ہم نے پڑھی ہے ان کا پایا جانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جن میں بن وجہ الزام کا معنی پایا جاتا ہے، بن وجہ نہیں پایا جاتا۔ مثلا کوئی وکیل ہے، اس کو یہ خبر دینا کہ موکل نے آپ کو معزول کر دیا، یا کوئی معزول فی التجارہ غلام ہے، اس کو آقا نے تجارت کی اجازت دی ہے، اس کو یہ خبر دینا کہ آپ کو آقا نے محجور کر دیا، پھر پابندی لگا دی، اجازت آپ سے واپس لے لی۔ تو اس حیثیت سے تو اس میں کوئی الزام کا معنی نہیں ہے کہ موکل نے تصرف کے اپنے حق میں اس کو وکیل بنایا تھا، اب اس کو معزول کر دیا، وکالت ختم کر دی، اپنے حق میں تصرف کیے۔ اس طرح جو ہے نا وہ آقا نے اس دن واپس لے لیا، اب وہ محجور کر دیا کہ تجارت نہیں کر سکتے، اس حوالے سے آقا نے بھی اپنے حق میں تصرف کیا، کوئی الزام نہیں ہے۔ لیکن الزام اس حیثیت سے ہے کہ اگر وکیل اس کے بعد کوئی تصرف کرتا ہے یا غلام اس کے بعد کوئی تصرف کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اب اگر کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں تو ثمن کے پابند خود ہوں گے، ثمن کی ادائیگی ان پر لازم ہوگی، وہ وکیل پر یا آقا پر نہیں۔
تو اس حیثیت سے اس میں الزام کا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو چونکہ من وجہ الزام ہے، من وجہ نہیں ہے، اس لیے جو خبر کے لیے شرطیں ہیں نا، یا تو کہ نصاب پورا ہو، 2 مرد ہوں، 2 گواہ ہوں، یا 2 عورتیں، 2 گواہ ہوں، اور ساتھ کیا ہو، عادل ہوں۔ تو ان میں سے 2 شرطیں، ان میں سے ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے، یا تو گواہ 2 ہو، یا اگر 2 نہیں ہیں، مثلاً 1 ہے، پھر عادل ہوں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اگر 2 ہے اور عادل نہیں ہے تو بھی ٹھیک، تو ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ تیسری قسم معاملات کی ہے جن میں بالکل بھی الزام کا معنی نہیں پایا جاتا، تو یہ تیسری قسم کو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں سے ذکر کیا، فی المعاملات التي تنفك عن معنى الالزام، جو الزام کے معنی سے جدا ہوتے ہیں، جیسے وکالت ہے، مضاربت ہے، اذن فی التجارت ہے۔ کسی نے خبر دی کہ آپ کو فلاں نے اپنے وکیل بنایا، یا کسی نے خبر دی کہ فلاں نے آپ کو اپنا مضارب بنایا کاروبار میں، اور رب المال ہے، آپ مضارب ہے، آپ کی طرف سے کاروبار کریں گے۔ یا کسی نے غلام کو خبر دی کہ آپ کو آقا نے معزون فی التجارہ بنایا، تجارت کرنے کی اجازت دے دی، تو ان میں بالکل بھی الزام کا معنی نہیں، اس لیے کہ ان کی مرضی ہے، چاہے تو قبول کر لے، چاہے نہ کرے، چاہے اس پر عمل کرے، شروع کر دے عمل، چاہے نہ کرے۔ تو چونکہ اس میں بالکل بھی الزام کا معنی نہیں پایا جاتا، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس قسم میں، ایسے معاملات میں جو بھی ممیز سمجھدار شخص ہو، شعور رکھتا ہو، اس کی خبر معتبر ہے، کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے اس میں۔ سمجھ آگے؟ چاہے وہ مطلب ہے کہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ بچہ ہو سمجھدار، اس کی خبر بھی معتبر۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ عموم ضرورت الداعیت، اس کی خبر کیوں معتبر ہے؟ تو اس کی 2 دلیلیں ہیں۔ کتنی دلیلیں ہیں؟ 2۔ تو یہ عموم ضرورت الداعیت الی سقوط سائر الشرائط، یہاں سے پہلے دلیل کو ذکر کرنے لگے، لیکن جو پہلی دلیل ہے اس کی بھی 2 جز ہیں۔ کتنے جز ہیں؟ 2۔ پہلا جز جو ہے نا، وہ ہے ضرورت، ٹھیک ہے، کہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اگر آپ کہیں کہ جس کو بیچنا ہے، جو خبر دینے والا ہے، اس کے اندر تمام شرائط پائی جا رہی ہوں جو ہم نے پڑھی ہیں، تو ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ کسی کو ملے اور اس کو بھیج دے اپنے وکیل کی طرف، یا غلام کی طرف، یا مضارب کی طرف۔ تو چونکہ ایسے لوگ ہوتے نہیں ہیں، نہیں ملیں گے تو پھر کیا کریں گے، کس کو بھیجیں گے؟ اس لیے ضرورت کی وجہ سے یہ ساری شرائط کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی۔ اور پہلی دلیل کا دوسرا جز، ولا دلیل مع السامع يعمل به سوى هذا الخبر، دوسرا جز جو ہے نا وہ لزومی ضرورت، پہلا جز ضرورت، دوسرا جز لزومی ضرورت۔ یعنی جو سامع ہے، مثلا جو وکیل ہے، مضارب جس کو بنایا جا رہا ہے، یا معزون فی التجارہ ہے، تو اس کے پاس بھی اس خبر کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کے پاس بھی یہی ذریعہ ہے جو اس کے پاس خبر دینے والا آیا ہے، اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو خبر حاصل ہو، تو لزومی ضرورت ہے اس وجہ سے۔ تو یہ پہلے دلیل جس کی 2 جز تھی۔ وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ هَذِهِ الشَّرَائِطِ لِيَتَرَجَّحَ جِهَةُ الصِّدْقِ فِي الْخَبَرِ فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُلْزِمًا، یہاں سے دوسری دلیل کو ذکر کرنے لگے ہیں
کہ ہم نے یہ جو شرائط رکھی ہے مخبر کے اندر، یہ کس لیے رکھی ہے؟ اس لیے تاکہ جو صدق کی جانب ہے وہ کیا ہو جائے، راجع ہو جائے۔ یہ شرائط ہم نے رکھی ہے تاکہ جو ہے نا وہ کذب کا احتمال ختم ہو جائے یا کم سے کم ہو جائے، صدق راجع ہو جائے، تاکہ وہ خبر ملزم بنے، ملزم بن سکے، کسی پر کسی چیز کو لازم کر سکے، الزام کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے۔ اور یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ کوئی چیز لازم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ شرطیں دین کے امور کے بارے میں تو رکھی کیونکہ دین کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ لزوم متعلق ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر لزوم متعلق نہیں ہوتا تو وہاں پر ان معاملات میں ہم نے یہ شرائط نہیں رکھی۔ سمجھ آ گئی؟ تو وکالت، مضاربت، اذن فی التجارہ، اس کے بارے میں ہم نے ابھی عرض کیا کہ چونکہ اس کے ساتھ کوئی لزوم متعلق ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر یہ شرائط نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ خبر الفاسق فی حل الطعام وحرمته وطہارت الماء ونجاستہ اذا تأید بأکبر الرح۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس چیز کے ساتھ لزوم متعلق ہو تو ان کے اندر ہم نے یہ شرائط رکھی ہے، ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اب یہ سوال ہے، یہ ہے اعتراض کہ پانی کی، کھانے کی حلت اور حرمت کی خبر، اس طرح پانی کی طہارت اور نجاست کی خبر، اس کے ساتھ بھی تو لزوم متعلق ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر بھی ان شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ اگر فاسق شخص بھی خبر دے دیں کھانے کی حلت کے بارے میں یا حرمت کے بارے میں یا پانی کی طہارت یا نجاست کے بارے میں، تو آپ فرماتے ہیں بس متحری کر لے، اگر غالب گمان نہیں ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے تو اس کی خبر پر عمل کر لے۔ تو یہاں پر ان شرائط کا لحاظ آپ کیوں نہیں رکھ رہے؟ لزوم تو اس سے بھی متعلق ہے۔ سمجھ آگے کہ لازم ہو رہی ہے، اس پر ایک خبر ملزم ہے، یہاں پر بھی اس کو پابند کر رہی ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے پھر۔ تو اس کا جواب یہ لأن ذلك امر خاص لا يستقيم تلقيه من جهة العدول۔ فرماتے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے نا کہ اس میں عدالت کی شرط لگانا کہ راوی عادل ہو، یہ حرج میں ڈالنے والی بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ پانی وغیرہ، تالاب وغیرہ صحرا جنگلات میں ہوتے ہیں اور وہاں پر فاسق لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، زیادہ تر یہی لوگ رہتے ہیں اس طرح کی جگہوں میں، تو اس لیے ان سے ہی یہ ایسے لوگوں سے یہ خبر حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ شرط لگائیں گے تو اس وقت میں پھر کیا ہو جائیں گے، لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس وجہ سے یہ شرط نہیں ہے، لہذا تحری کرے۔ فوجب التحری فی خبرہ للضرورت
ضرورت کی وجہ سے، وَقَوْنِهِ مَعَ الْفِسْقِ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ وَانْتِفَاءِ التُّهَمِ۔ یہاں سے بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ کہ جناب والا اپنے فاسق کی خبر کو کیا کر دیا؟ معتبر قرار دے دیا۔ کافر یا صبی یا معتوہ کی خبر کو اپنے غیر معتبر قرار دے دیا۔ تو جس طرح فاسق کی خبر معتبر ہے، اسی طرح کافر صبی معتوہ کی خبر بھی معتبر ہونی چاہیے۔ اس کو اپنے غیر معتبر کیوں قرار دے دیا؟ اس کا اعتبار کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس کا جواب دے، اور جواب کے کیا ہے؟ دو جز ہیں۔ وَقَوْنِهِ مَعَ الْفِسْقِ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ، ایک جز تو اس کا یہ ہے کہ فاسق جو ہوتا ہے نا، فاسق وہ شہادت کا اہل ہوتا ہے، فسق کے باوجود اگر قاضی نے اس کی شہادت پر فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا فیصلہ معتبر ہوگا۔ لیکن کافر صبی اور معتوہ شہادت کے اہل نہیں ہوتے۔ کافر تو مسلمان کے خلاف گواہی دے نہیں سکتا، اس طرح صبی اور معتوہ میں بھی شہادت کی اہلیت نہیں ہے۔ ایک تو اس حوالے سے دونوں میں فرق ہے۔ اور دوسری بات ہے وانتفاء التہمۃ حیث یلزمہ بخبرہ ما یلزم غیرہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ فاسق کی خبر کو قبول کرنے میں تہمت نہیں ہے۔ یہ کل ہم نے اس حوالے سے بات کی، جبکہ کافر، معتوہ اور صبی کی خبر میں تہمت کا اندیشہ ہے۔ کل ہم نے بات عرض کی ہے، کیونکہ فاسق کی جو خبر ہوتی ہے الزام علی الغیر ہوتی ہے، لیکن ثانیاً ابتداءً نہیں۔ الزام علی الغیر ثانیاً جائز۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر فاسق خبر دے رہے ہیں کہ یہ کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو اس پر بھی لازم ہو رہا ہے کہ اسے بچے۔ پہلے تو اس پر لازم ہو رہا ہے کہ اسے بچے، پھر اس کی خبر دوسرے پر لازم کر رہے کہ اسے بچے۔ اگر وہ خبر دے رہے کہ پانی نجس ہے، تو پہلی خبر اس پر لازم کر رہے کہ اس پانی سے بچے، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، پھر مخاطب پر لازم کر رہی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کافر کا، تو اس کی خبر میں الزام الغیر ابتداء آتا، اس لیے کہ کافر جو ہے نا وہ تو مخاطب نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ خبر دے رہے کہ کھانا حرام ہے، تو اس پر تو یہ خبر اس پر تو لازم نہیں کر رہے کہ وہ بچے، مسلمان پر کر رہی۔ یا یہ پانی نجس ہے، تو وہ تو پابند نہیں ہو رہا کہ اس سے بچے، مسلمان پابند ہو رہے، اس کی خبر میں الزام الغیر ابتداءً ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی۔ اس طرح صبی اور معتوہ جو ہے نا، ان کی وہ بھی مکلف چونکہ نہیں ہے، ان کی خبر میں بھی الزام الغیر ابتداء ہے۔ اگر وہ خبر دے رہے تو چونکہ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے کہ اسے بچے، اس لیے اس کی خبر اس کے لیے ملزم نہیں ہے، تو دوسروں کے لیے ملزم ہے الزام الغیر ابتداء لازم ہے، جو کہ درست نہیں۔ تو اس لیے فاسق ایک طرف ہے اور کافر صبی اور معتوہ دوسری طرف ہے۔ فاسق کی خبر معتبر ہے، ان کی خبر معتبر نہیں ہے۔
سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، فرماتے الا ان هذه الضرورۃ غیر لازمۃ لان العمل بالاصل ممکن. فرماتے مگر یہ ضرورت جو ہے نا لازمہ نہیں ہے، ضرورت غیر لازمہ ہے. یعنی اب گویا کہ یہاں سے بھی ایک اعتراض ہے، اس کا جواب ہے کہ آپ نے کہا فاسق کی خبر معتبر ہے، یہی وجہ ہے. اس وجہ سے کیا ہے؟ معتبر ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو پھر تحری کی ضرورت کیوں ہے؟ تحری کے بغیر اس کی خبر کیا ہونا چاہیے؟ معتبر ہونی چاہیے. تحری کی ضرورت، آپ کہتے ہیں فوجب التحری، تحری کریں سامع. اگر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ صادق یا سچا ہے، پھر جا کے اس پر عمل. تحری کی تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے پھر. تو اس کا جواب یہ دے کہ جو ضرورت ہے غیر لازمہ ہے، لازمہ نہیں ہے. یعنی اصل پر عمل کرنا ممکن ہے. کیا کہ پانی میں اصل کیا ہے؟ طہارت ہے، کہ وہ پاک ہو. نجس ہونا یہ تو اصل نہیں ہے اس. تو چونکہ یہ خبر فاسق کی لازمہ نہیں ہے، اگر ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں، بالکل سائڈ پہ کر دیں اس کی خبر کو، اس کا اعتبار نہ کریں، تب بھی ہمارے پاس اس کے طہارت پر جو ہے وہ دلیل موجود ہے. وہ کیا استصحاب حال ہے کہ پانی میں اصل کیا ہوتا ہے؟ طہارت ہے. تو چونکہ اس کی خبر لازمہ نہیں ہے، غیر لازمہ ہے، اس لیے فسق کو بالکل ہی ہم حاضر نہیں کر سکتے کہ فسق کا اعتبار ہی نہ کریں. اس لیے فسق کا اعتبار کیا جائے گا. چونکہ فسق کا اعتبار ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ تحری کرے گا. تو فسق موجود ہے، تحری واجب ہوگی. سمجھ آگے کہ نہیں؟ ولا ضرورت فی المصیر الی روایتی فی امور الدین اصلا. یہاں پر بھی ایک اعتراض کا جواب ہے. یہاں سے کہ جناب والا پھر جب آپ نے تحری کے ساتھ اس کی خبر کو تسلیم کر لیا، مان لیا، معتبر قرار دے دیا، تو جو دین کی امور ہے، مثلا روایت حدیث میں بھی پھر فاسق کی خبر کو تحری کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، ماننا چاہیے. وہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ دین کی امور میں اس کی خبر کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہاں پر عادل راویوں کی کثرت موجود ہے. کثیر تعداد میں عادل راوی روات موجود ہے. وبہم غنیہ، تو ان کے ذریعے سے بے نیاز یہ ضرورت ہی نہیں ہے. فلا یصار الیہ بالتحری، لہذا فاسق کی خبر کی طرف تحری کے ساتھ بھی نہیں جایا جائے، ضرورت ہی نہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَأَمَّا صَاحِبُ الْهَوَىٰ فَالْمَذْهَبُ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ رِوَایَةٌ مَنْ انْتَحَلَ الْهَوَىٰ. اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بدعتی شخص جو ہے نا، اس کی خبر کے بارے میں بظاہر اس کی خبر کا کیا حکم.
تو جو بدعتی شخص ہوتا ہے صاحب الہوا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو صاحب الہوا وہ ہے کہ جس کی بدعت کفر تک پہنچ چکی ہو، جیسے فرقہ مجسمہ، وہ فرقہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتا ہے، کہتا ہے کہ جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی ہیں، وغیرہ ذالک۔ ایک تو یہ قسم، تو اس کی خبر کا کیا حکم ہے؟ تو بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی بھی شہادت اور روایت معتبر ہے، اس لیے کہ اہل قبلہ میں سے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، لہذا معتبر۔ لیکن جمہور حضرات کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ خبر معتبر نہیں، کیونکہ یہ کفر تک بدعت پہنچ چکی ہے، کافر ہو تو یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، افتراء باندھ سکتے ہیں، زیادہ امکان اسی کا ہے، اس لیے معتبر نہیں۔ دوسری قسم ہے بدعتی کی، جس کی بدعت کفر تک نہ پہنچے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ان کی خبر کا کیا حکم ہے ایسے لوگوں کو؟ تو بعض حضرات تو کہتے ہیں ان کی خبر بھی معتبر، نہ روایت معتبر ہے نہ شہادت معتبر۔ بعض حضرات مطلق کہتے ہیں معتبر ہے شہادت بھی روایت، لیکن بعض حضرات نے کیا کیا؟ فرق کیا۔ اس کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے اشارہ کیا فالمذہب المختار کی طرف۔ فرق یہ کیا کہ جو شخص ایسا ہو جو انتحال کرتا ہو، یعنی اپنے خواہشات کو اس نے کیا کیا ہو؟ دین بنا دیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ فور خواہشات کی طرف، اپنے خواہشات کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اور لوگوں کے ساتھ خاص کر علماء کے ساتھ اس کے بارے میں مباحثے کرتا ہو، تو ایسا جو بدعتی ہوگا اس کی خبر معتبر نہیں، کیونکہ یہ ایسا کرنا، یہ فرماتے ہیں سبب داع الی التقول، یہ سبب ہے جو دعوت دیتا ہے تقول کی طرف، افتراء گڑنے کی طرف، جھوٹ کی طرف۔ جو اس حد تک پہنچ جائے تو پھر وہ اپنی طرف سے حدیث بھی گڑھ سکتا ہے، موضوع حدیث بھی نقل کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں اس پر پھر اطمینان عمل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی بدعتی ایسا نہ ہو، یعنی جس نے خواہشات کو اپنا دین بنایا ہو، ایسا نہ ہو، اس خواہشات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور بات سے مباحثے کرتا ہوں، تو ایسے شخص کی جو ہے نا پھر خبر کیا ہے؟ ہمارے ہاں معتبر ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ وما علینا الا البلاغ۔ شاباش، تکرار کر لو، شاباش۔ کیا ہے جی؟ ہاں جی، یہ سوال کیا ہے کہ
السلام علیکم. حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالی کا اس سال اجتماع کب ہوگا؟ دیکھیے 2 اجتماع ہوتے ہیں. ایک تو سالانہ اجتماع ہوتا ہے مرکز، تو وہ اکتوبر میں ہوتا ہے. اب ستمبر ہے، اس سے اگلا مہینہ اکتوبر میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر مختلف جگہوں کے اجتماعات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں فیصل آباد کا اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی عموماً حضرت تشریف لاتے ہیں. 2 نومبر میں ہوگا. سمجھ آپ؟ تو اس لیے اس میں انشاءاللہ ساتھی شرکت کر سکتے ہیں، شرکت کی کوشش کریں. تو سالانہ اجتماع جو ہے مرکز والا وہ اکتوبر میں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ جی شاباش.